السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاکر علی شاہ، اپنی بات پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی کیا حیثیت ہے۔ تو ایک دن پہلے گولڈن پاکستان میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان کے لیے کچھ پالیسیز وغیرہ بنائی جائے پاکستان کے نظام کے لیے۔ تو ناظرین، میں گولڈن پاکستان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام بھی آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی پالیسی بنائیں اور وہ ہو پاکستان کی بہتری کے لیے تو تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اس طرح سے ناظرین ایک فارمولے کے تحت میں آپ دوستوں کو سمجھاؤں گا کہ پاکستان کی عوام ان سیاسی جماعتوں کو ڈس لائک کرتی ہے۔ الیکشن 2008، 2013، 2018 ان کو ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ یہ جو 3 الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ 1,06,00,000، دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نواز 68,00,000 ووٹ۔ اسی طرح الیکشن 2013 پاکستان مسلم لیگ نواز 1,48,00,000 ووٹ اور دوسرے نمبر پہ 69,00,000 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اسی طرح الیکشن 2018 پاکستان تحریک انصاف 1,68,00,000 ووٹ لیے، دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نواز 1,29,00,000 ووٹ لیے۔ تو ناظرین، 22 کروڑ کی نمائندگی کرنے والے، 22 کروڑ پہ حکمرانی کرنے والے یہ تمام پارٹیوں کے لوگ کبھی بھی 2 کروڑ لوگوں کی رائے نہیں لے سکے۔ تو ناظرین، 22 کروڑ عوام کی ہمیشہ آواز اٹھانے والے یہ پہلے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی 21 کروڑ لوگوں نے ان کو ڈس لائک کیا۔ باقی جتنے بھی ووٹ پڑے نون لیگ یا دوسری جماعتوں کو یا کاف کو یا میم کو یا کسی کو بھی، وہ ان کو ڈس لائک کیا لوگوں نے۔ ان کو جنہوں نے لائک کیا وہ 1,06,00,000 تھے، تو 21 کروڑ کے قریب تقریباً ووٹروں نے ان کو ڈس لائک کیا۔ ایسے ہی 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نواز 1,48,00,000 ووٹ اور 20,52,00,000 لوگوں نے ان کو ڈس لائک کیا۔ ایسے ہی تحریک انصاف 20,32,00,000 لوگوں نے ان کو ڈس لائک کیا۔ تو پرسنٹیج آپ خود نکالیں کہ کتنے لوگ ان کو ڈس لائک کرتے ہیں۔ 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے اوپر نہ جانے والی پارٹیاں 22 کروڑ عوام پہ حکمرانی کرتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو الیکشن ڈے کو ہولی ڈے مناتے ہیں، چھٹی کا دن انجوائے کرتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، یا وہ لوگ جو ووٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے بنانے میں، یا وہ لوگ جو ان کو لائک نہیں کرتے اور ان کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے ان کے خلاف ووٹ نہ ڈالنے کا۔ ناظرین، سب سے بہترین طریقہ جو ہے آپ ووٹ کا استعمال کریں۔ یہ پاکستان کا نظام اس وقت بدلے گا جب عوام کا ذہن بدلے گا، ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار ان کا درست ہوگا۔ کسی ایک دوست سے میں نے بات کی کہ آپ لوگ یہ سیاسی جماعتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تو کہتے ہیں جی ووٹ کس کو دیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں۔ ہر حلقے میں آزاد امیدوار، ویسے تو 12 14 14 15 15 20 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ آزاد امیدوار پڑھے لکھے وہ جو اپنے پوسٹر خود لگاتے ہیں، ان کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اپنے پوسٹر خود لگاتا ہے، تو یہ اس کو کس نے ووٹ دینا ہے۔
ناظرین وہی لوگ، ان لوگوں کو جب ہم وہ جو اپنے پوسٹر خود لگاتے ہیں، وہ جو رات کو شاپر بیگ میں آٹا لے کے گھر جاتے ہیں، وہ جو صبح دودھ کی دکان پہ 20 روپے کا دودھ خریدتے ہیں اور ایجوکیشن کے حساب سے وہ میاں نواز شریف سے بھی بہتر ہوتے ہیں، آصف زرداری سے بھی بہتر ہوتے ہیں، میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو عمران خان سے بھی بہتر ہوں گے، ہم ان لوگوں کو ڈس لائک کرتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ہم نے ایسے لوگوں کو چوز کیا تو انشاءاللہ پاکستان میں بہتری آئے گی، نظام چینج ہوگا۔ میری مراد وہ ایسے نہیں ہے جیسے سابقہ 10 20 30 50 آزاد امیدوار جیتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں یا بک جاتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ لوگ، یہی کہیں گے نا آپ۔ لیکن یہ پورے پاکستان میں جب تبدیلی آئے گی، نظام کی تبدیلی، تو نظام کی تبدیلی لانے میں اہم کردار آپ کے ووٹ کا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی توجہ پوری دے کر ووٹ بنوائیں اور اس کے بعد ووٹ ڈالنے جائیں ایسے بندوں کو جو آپ کی آواز اسمبلی میں پہنچائیں گے، آپ کی آواز بن کے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اس نظام کو بدلنے کے لیے، پھر ہی آپ لوگ کچھ کر پائیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔ پاکستان زندہ باد۔